علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر عزیز حضور سرکار محبوب ملت کا عرص پاک ہے، اور کل حضور سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی شان کے مالک ہیں حضرات، انہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوگی، آئیے دو تین مسئلے سماعت فرما لیں۔ درود پاک مطوف ہو ہے یہ فرمان خدا، ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک، ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہیں سب حور و ملک، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرا۔ میری میت کو نہ تم باغ چمن میں رکھنا، میری میت کو نہ تم باغ چمن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، تاکہ ملتی رہے، تاکہ ملتی رہے جنت میں بھی طیبہ کی مہک، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرا۔ چوم کے کہتے تھے دہلیج نبوت کو بلال، چوم کے کہتے تھے دہلیز نبوت کو بلال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کیوں نہ گنگاؤں تیرا کھاتا ہوں جب تیرا نمک، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرا۔ آئیے سرکار حضور سرکار محبوب ملت وہ عظیم ذات پاک جن کی شان بڑی عرفہ والا ہے، بڑی بلند و بالا ہے، سرکار محبوب ملت جو حضور سرکار شیخ سے سنت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کو منع کیا کہ لوگوں نے حضور آپ اس سال رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا کیوں؟ بولے آپ گرمی بہت تیز ہے، آپ گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، مئی کا مہینہ ہے، اور آپ نے روزے رکھے تو آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور بیماری کی بنیاد پر حالات بگڑ سکتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں، نینی تال میں اگر میں چلا جاؤں جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے، جہاں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو وہاں جا کر روزہ رکھنا، یاد دیکھو روزہ رکھنا بھی لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے، مگر دیکھو وہ اعلیٰ حضرت انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوڑی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بیماری کے اندر بھی روزے کا کتنا خیال رکھا، یعنی جب بھی کفارہ دے کر وہ روزہ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ بیماری کا مسئلہ تھا، جان بچانا فرض ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ سرکار حضور شیخ سنت سے فرمایا کہ آپ ہمارے سال نینی تال چلو، مرید تو بہت تھے، خلیفہ تو بہت تھے، مگر چناؤ کیا کس کا؟ چناؤ کیا علامہ حشمت علی خان کا، کیونکہ جانتے تھے کہ علامہ حشمت علی کو وہ دینا ہے جو علامہ حشمت علی خان میرے جانے کے بعد پوری دنیا وہابیت کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، تو وہ سرکار شیخ سنت کو دینا تھا۔
اس مقصد کے تحت سرکار سے سنت کا چناؤ کیا تو دادا پیر فرماتے ہیں حضور آپ نے مجھے بی بی والی مسجد کے اندر امام منتقل فرمایا ہے، اگر میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو وہاں پر تراویح کون سنائے گا، وہاں نماز کون پڑھائے گا، کیونکہ میں تفسیر بھی سناتا ہوں اور آپ ہی نے مجھے بلایا تھا وہاں پر، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی محبوب ملت کو بلایا جائے گا، اور سرکار محبوب ملت کو جب بلایا گیا تو آپ نے بھی بہو لوگوں نے منع فرمایا کہ حضور ہمیں تو حشمت علی خان صاحب سے ہی تراویح سننی ہے، انہی سے ہی تفسیر سننی ہے، تو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہو حشمت علی خان کے بہو ایک شخص کو میں دیتا ہوں اور وہ ان کا سگا بھائی ہے جس کا نام محبوب ملت ہے، سرکار محبوب ملت کو بلایا اور وہاں پر آپ نے تراویح پڑھائی، تو اسی طرح سے 2 سال مسلسل سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور سرکار شیر سنت کو نینی تال لے کر پہنچے ہیں اور نینی تال میں تقریباً 2-2.5 مہینہ آپ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 2-2.5 مہینہ رہنے کی بنیاد پر اعلیٰ سرکار نے اپنے مرید کو، اپنے پیارے کو، اپنے خلیفہ کو کیا نوازا ہوگا، یہ تو اعلیٰ حضرت جانے اور یہ حشمت علی خان صاحب جانے کہ کیا نوازا ہوگا۔ وہ قسم خدا کی جو نوازا تھا وہ پوری دنیا سنت نے دیکھ لیا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ حشمت علی خان نے وہابیوں کا دینہ حرام کر دیا، دیوبندیوں کے اندر جھگڑا پیدا کر دیا، وہابیت کو نیست و نابود کر دیا، وہ حشمت علی خان صاحب کو اعلیٰ سرکار نے دیا تھا، سینہ بسینہ دیا تھا۔ اب سرکار محبوب ملت ایک مرتبہ جا رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضور شیر ہندوستان سے، مگر سن لیجیے آپ پھر یاد تازہ ہو جائے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، وہابی سیٹ پہ سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے بولیے اشرف، بولا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں، بولے اجمیر شریف، بولے اجمیر شریف، ہاں، ارے بولے اجمیر کہنا چاہیے، اجمیر شریف کہہ رہے ہیں، ارے بولے میرے خواجہ کی نگری ہے، ہند کی راجہ کی نگری ہے، اور جس میں سرکار غریب نواز جلوہ فرما ہو، جس نے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو وہ شہر شریف نہ ہوگا۔ ارے بولے ہم نے تو 2 شریف سنے ہیں، ایک قرآن شریف، ایک مکہ شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ تو سرکار محبوب ملت خاموش رہے، کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج مردود، پوچھا جاتا ہے آپ کا مزاج شریف، تو کہا ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ، مولانا ہو کے اس طرح سے بیہودہ بات کرتے ہیں، آپ کا بولنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کہنا چاہیے مزاج شریف اور آپ کہہ رہے ہیں مزاج مردود۔ تو بولے اچھا تیرا مزاج شریف بن جائے اور میرے خواجہ کا خواجہ اجمیر شریف نہ بنے؟ ارے جو شہر میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شہر شریف بن جاتا ہے، اس شہر کا رہنے والا بھی شریف بن جاتا ہے، اس ولی کی عطا سے، اس ولی کے کرم سے۔ جب اس نے کہا میں تجھے مزاج مردود کا تحلیل ہو گئی، تو وہ سرکار محبوب ملت کی ذات پاک تھی۔ آج بھی بمبئی کے ناریل واڑی قبرستان میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر انور پر نور رحمت کی بارش فرمائے اور ان کے چھیٹوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، ہمارا بھی بگڑا مقدر سنوار دے۔ ایک مرتبہ بمبئی کے اندر آپ مسجد کے اندر لوگوں معلوم ہوا کہ یہاں پر وہابی امام آنے والا ہے، وہابی امام کچھ کمیٹی کے لوگ لا رہے ہیں، تو آپ تمام اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ وہابی وہاں پر پہنچے اور وہابیوں نے حرکت کی، تو وہاں پر جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں وہابیوں نے ہی ایک خبیث وہابی کو مار دیا، وہابیوں کی طرف سے ایک خبیث وہابی کو مار دیا۔ اب اس میں جھوٹا الزام سرکار محبوب ملت پر لگایا گیا اور سرکار محبوب ملت ولی المولا تعالیٰ کو جیل ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس معاملے میں تھے نہیں، جھگڑا تو ان لوگوں میں آپس میں ہوا، ان کی آپسی خنس تھی، پرانی جھگڑا تھا، پرانی لڑائی تھی، انہوں نے اس آپسی لڑائی کو یہاں پر مسجد میں لے آئے اور اس پر اس بنیاد پر اس کا مرڈر ہو گیا، وہ مر گیا وہ سب، مگر کوئی بات سنی نہ گئی۔ پولیس نے کہا نہیں بھائی ہم تو محبوب صاحب کو ان کے ساتھ کافی لوگ بند کیا گیا۔ اب جب بند کیا گیا تو سرکار محبوب ملت نے جیل کے اندر رہ کر، جیل کے اندر جو وہابی وہاں موجود تھے جیل کے اندر بند تھے، تو ایسا ڈنکا بجایا اعلیٰ سرکار کا کہ وہابیوں کو سنی بنا دیا اور وہاں پر کئی کتابیں لکھی آپ نے، اور سنیت کا ڈنکا جیل کے اندر بجا کے محبوب ملت سے کہا جج نے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اسے مارا ہے
وہ سرکار میں حملت کی جاتے کہ آؤ سرکار خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں. دہلی کی سرزمین پر آپ کا مزار پاک سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے عظیم بزرگ ہیں. مجدد الفسانی رضی اللہ مولا تعالیٰ کے پیر و مرشد ہیں. کیونکہ مجدد الفسانی سے پورے ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ چلا. آپ کابل کے رہنے والے تھے. کابل سے آپ کے والد لاہور آئے. لاہور سے آپ کے والد آپ کو یہ خبر ہوئی اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا سرکار داتا گنج لاہوری کی طرف سے کہ جاؤ دہلی کی سرزمین پر چلے جاؤ. تو دہلی کی سرزمین پر سن 1495 کے اندر آپ دہلی پہنچے اور دہلی کی سرزمین پر پہنچے تو کئی کرامتیں آپ سے راستے میں سے ایک کرامت جو مشہور ہے آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے. ایسے تو بہت سی کرامت ہے اور ایک بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ کے وہاں جو بھی خادم آتا آپ کی خانقاہ کے اندر تو آپ کا یہ دستور تھا آپ کا یہ قانون تھا کہ اسے کھانا ضرور کھلاتے. کیونکہ سلسلہ چشتیہ کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اندر وہاں پر خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام ضرور ہوتا ہے. سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا اپنے مریدوں کو آخری وقت میں بلا کر اے میرے مرید ہو اے میرے خلیفہ تمام سن لو کان کھول کر معین الدین اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے اور معین الدین اس دنیا سے رخصت ہونے تو جا رہا ہے مگر معین الدین کا پیغام اپنے دلوں میں بسا لو. اپنی خانقاہ کے اندر تم غریبوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرو گے اور لنگر قیامت تک جاری رکھو گے. یہ مجھ سے وعدہ کرو. لنگر پاک سے لوگ آتے رہیں گے اس لنگر پاک کو کھاتے رہیں گے اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے ان کے دل منور و مجلہ ہوتے رہیں گے ان کا ایمان نکھرتا رہے گا. اس لیے لنگر پاک کو سلسلہ چشتیہ میں آپ نے دیکھو گے کہ سلسلہ چشتیہ میں لنگر پاک ہر جگہ ملے گا اور سلسلہ چشتیہ کا یہ فیضان سرکار غریب نواز سے ثابت ہے. اب سرکار غریب نواز سرکار خواجہ باقی باللہ مولا تعالیٰ کے وہاں پر بھی یہ دستور تھا کہ آپ کی بھی خانقاہ میں جو آتا تو آپ جب تک کہ وہ کھانا نہیں کھلا دیتے وہ جب تک واپس نہیں جاتی اسے جانے دیتے. ایک مرتبہ رات کے کافی وقت گزر گیا تقریباً 1:30-2 بجے کی بات ہے. کچھ خاص مہمان ہیں اور بڑے خاص مہمان تھے آپ کے بڑے محبت کرنے والے تھے. 5-6 لوگ تقریباً تھے. اب آپ نے دیکھا کہ کھانا ان کے لیے ہے کہ نہیں. آپ نے اپنے باورچی کو اٹھایا اس سے کہا کھانا ہے. بولے حضور کھانا تو کچھ بھی نہیں سب ختم ہو چکا. قریب میں ہی ایک نان بائی کی دکان تھی. نان بائی اس کو کہتے ہیں روٹی بنانے والے. باورچی بھٹیا لے کے تو آپ نے کہا جاؤ ہوٹل والے سے اسے اٹھاؤ. وہ بھی آپ کا بڑا محبت کرنے والا تھا. بڑی آپ سے الفت رکھتا تھا. بڑا آپ کا چاہنے والا تھا. جیسے ہی اٹھایا بولے کون؟ بولے آپ کو حضرت نے بلایا ہے سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ مولا تعالیٰ. فوراً کھڑا ہو گیا اور آ کر قدموں میں بیٹھ گیا. حضور کیسے آتے آپ؟ فرمایا ہمارے چند مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. بولے حضور ابھی کرتا ہوں. پہنچا اور فوراً اس نے اپنے کھانے کا انتظام جب کرنے لگا تو وہی یاد تازہ کر دی جو حضرت مولائے روم کا باورچی تھا جس کا نام آتش مولائے روم نے آتش باز رکھا. آتش باز کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ مولائے روم کے وہاں بھی جب بھی کوئی آتا کھانا آپ کھانے کھائے بغیر جانے دیتے. ایک دن آپ نے اپنے خادم سے کہا باورچی سے کہا جاؤ کھانا بناؤ. تو باورچی گیا کھانا بنانے کے لیے مگر لکڑی موجود نہیں تھی. رات کا کافی وقت ہو چکا تھا. جنگل سے وہ لکڑی لا نہیں پایا تھا. اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگ کے اوپر تیل ڈالا کیروسین ہانکٹ ڈالا اس کے اوپر کپڑا رکھا کپڑا لگا کر آگ لگا دی. ٹانگ جل گئی کھانا بن گیا. جیسے ہی کھانا بن گیا ٹانگ پوری جل کے خاک ہو گئی. وہ سرکار مولائے روم آئے. آپ نے دیکھا یہ کیا کیا تم نے؟ بولے حضور کھانا بنانا تھا. مہمان آپ کے تھے. مہمان جب آپ کے تھے سرکار تو میں بھی آپ کا غلام ہوں سرکار. تو میں آپ کے مہمانوں کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ سرکار لکڑی موجود نہیں تھی. میں نے اپنی ٹانگ پہ آگ لگا دی. اپنی ٹانگ کو جلا ڈالا. تو سرکار مولائے روم بڑے خوش ہوئے. آپ نے اپنا دستے پاک اس کی ٹانگ پہ رکھا اور ٹانگ پہ رکھنا تھا. پوری ٹانگ صحیح سلامت ہو گئی. ایسا لگا جلی نہیں تھی پہلے. اب اس کا یہ معمول بن گیا. اس کا معمول ہمیشہ بن گیا. جب بھی مہمان آتے اپنی ٹانگوں کو پیش کر دیتا. اس پر ہاتھ ڈالتا کپڑا رکھتا آگ لگا دیتا. مولائے روم ہاتھ رکھتے اور وہ شفا پا جاتا. اس کا نام مولائے روم نے ایسی اسے نوازا ہے کہ لوگ اسے آتش باز کے نام سے جانتے ہیں.
اور مولائے روم کے قدموں میں اس کا مزار پاک ہے. تو یہ اس نے بھی وہ سرکار خواجہ باقی ملا سے سن رہا تھا کہ نان بھائی نے بھی کہ باورچی نے کی مولائے روم کے خادم نے کام کیا تو اس نے بھی اپنی لکڑی نہیں کی, اس نے بھی اپنی ٹانگ لگا دی. اب ٹانگ لگائی تو ٹانگ جل گئی, کھانا تیار ہو گیا, بڑی مشکل سے گھسیٹتے گھسیٹتے اس نے کھانا لایا. سرکار خواجہ باقی ملے نے اس کے دل کے حال کو پڑھ لیا اور فرماتے ہیں میں تجھ سے بڑا خوش ہوں, آج بڑا خوش ہوں تجھ سے. مہمانوں نے جب کھانا کھایا بڑی تعریف کری, ہوئی ایسا کھانا تو اپنے لذیذ آفتر نہیں کھایا. سرکار خواجہ باقی ملہ فرماتے ہیں وسط کے عالم میں آ کر مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولے حضور مانگ تو لوں گا مگر آپ دوں گے نہیں. بولے مانگ. ایک اللہ کا ولی جب دینے پہ آتا ہے تو خدا ولی کا آواز بن جاتا ہے, خدا ولی کی زبان بن جاتا ہے. تو مانگ تو صحیح, میں دینے والا ہوں, میرا رب دینے والا ہے, دلانے والا ہے. میرے محل آقا کے صدقے میں تو مانگ تو صحیح, کیا مانگتا ہے؟ بولے حضور آپ پھر سوچ لیجیے, میں جو مانگوں گا عطا کر دے گا. بولے مانگ, اس سے میں نے کہہ دیا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ بولے حضور بس اپنی طرح بنا دی, ہو بہو آپ کی طرح بنا دی. چل بولے تجھ سے وعدہ کیا تھا, آ کمرے میں. سرکار خواجہ باقی ملا اسے کمرے میں لے کر گئے. مرید دیکھ رہے ہیں گھنٹوں بیت گیا, فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد جب نکلے ہیں تو مرید پہچاننے والے پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ ایک خواجہ باقی ملا بیٹھے, دو واپس آ گئے. دو واپس آ گئے. مرید حیران ہے مگر جو خواجہ باقی ملا تھے اصل میں وہ بالکل ہوش و حواس میں تھے, اور جو خواجہ باقی ملا بن کر آئے تھے, جو نان بھائی جو باورچی خواجہ باقی ملا بن کے آئے تھے وہ مدہوش تھے. کیونکہ خواجہ باقی ملا نے ایسے سمندر کے سمندر پی رکھے تھے اللہ کے نور کی تجلی کے شراب کے کہ وہ ہوش میں تھے اور بے ہوش ہو گئے, اور وہ اس کو بےہوشی کے اندر تاب نہ لا پایا. اور سرکار خواجہ باقی ملا پر جو تجلیات اترتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی, اس کی تاب نہ لا پایا اور 3 دن میں اس کا انتقال دے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں گئے, نبی کے ساتھ 3 دن راتیں رہے, تو لوگ حیرت کرنے لگے کہ نبی کو دیکھتے تھے, صدیق اکبر کو دیکھتے تھے, دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا تھا. دونوں میں نبی کا جلوہ نظر آتا تھا. لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون, ہے کون. کیونکہ 3 راتوں میں نبی نے وہ پلایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قسم خدا کی وہ پلایا تھا کہ ہو بہو اپنے جیسا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو نہیں دیکھا, آنکھ اٹھا کے ہمیشہ طلبوں کو نظر دیتی تھی. کیونکہ جب حضرت اویس قرنی نے فرمایا تھا تم نے دیکھا ہے فاروق اعظم سے کہ نبی کی بھویں کیسے ہیں, نبی کے رخسار کیسے ہیں, نبی کی پیشانی کیسی ہے, تو فرماتے ہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنی نگاہیں بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے, جب بھی دیکھا ہے تو قدموں کو دیکھا ہے سرکار کا, اور ہلکی سی نظر کبھی ہم ڈال بھی دیتے ہیں واپس نبی کے نور کی جو تجلیاں تھیں, جو 70,000 پردے نبی کے چہرے پر ڈلے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کی سوائیں جو پھوٹتی تھی ہماری آنکھیں چوندیا جاتی ہیں. جیسے کانچ میں لائٹ پڑتی ہے, لائٹ سورج کی روشنی پر کانچ پڑتا ہے, کانچ ہمارے اوپر آتا ہے تو ہماری نظر ٹھہرتی نہیں ہے. تو اس طرح سے معاملہ تھا. تو سرکار ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے سنا تھا, ابھی علی صاحب نے بتایا تھا پرسوں کہ سرکار ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ ان کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ ان کی بھی قدم چوم رہے ہیں, تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا. آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ آپ ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس بن چکے تھے. تو آپ نے اپنی چادر کو پھاڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا کیا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا پر جو سورج کی روشنی پڑ رہی اس کا سایہ کیا ہوں. وہ سایہ کیوں کیا, اور اس لیے تاکہ معلوم پڑ جائے آقا کون ہے, غلام کون ہے. غلام اور آقا کا فرق لوگوں کو معلوم پڑ جائے. وہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. آقا نے فرمایا ایک دن تمام صحابہ کو فجر کی نماز کے بعد صحابہ آتے تھے
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے تھے، پورا گھیرا بنا کر پوری مسجد نبی شریف کھچاکچ بھری ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے تھے، سرکار فرماتے تھے صحابہ سے، اے صحابہ تم کچھ کام بھی کیا کرو اور وقفے کے ساتھ مجھ سے ملا کرو، وقفے کے ساتھ مجھ سے ملا کرو تاکہ محبت اور بڑھ جائے، زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ جیسی مسجد میں آئی، یہ بات سنی آپ نے تو فوراً فجر کی نماز پڑھی، واپس چلے گئے، جوہر پڑھی، واپس چلے گئے، عصر پڑھی، واپس چلے گئے، مغرب پڑھی، واپس چلے گئے، عشاء پڑھی، واپس چلے گئے۔ سرکار پوچھ رہے ہیں اپنے پیاروں سے، اپنے غلاموں سے، ابو بکر کہاں ہے؟ میرا صدیق کہاں ہے؟ جوہر میں سرکار نے پوچھا، عصر میں سرکار نے پوچھا، مغرب میں سرکار نے پوچھا، عشاء میں سرکار نے پوچھا، کہ میرا ابو بکر کہاں ہے؟ اس کے چہرے کو صبح سے دیکھا نہیں، بلاؤ میرے ابو بکر کو۔ بلایا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کے کہا، حضور آپ نے مجھے طلب کیا سرکار، کیا غلطی ہوئی سرکار؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم ہم سے ملتے کیوں نہیں؟ تو سرکار بولے آپ نے صبح کہا تھا کہ مجھ سے وقفے کے ساتھ، کچھ وقت کے ساتھ کچھ دوری بنائے رکھنا، کچھ ٹائم کے ساتھ مجھ سے ملا کرو۔ تو سرکار میں نے سنا کہ میں نے اس بات پر عمل کر لیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں تمہیں تھوڑی کہا تھا میں نے تو تمام صحابہ سے کہا تھا ابو بکر تیرا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں تو دل بے چین رہتا ہے، تو میرے سامنے رہا کر، تو میرا چہرہ دیکھ، میں تیرا چہرہ دیکھوں، سوا کسی کے کوئی نہ دیکھوں، بس مجھے میں دیکھوں، مجھے تو دیکھ۔ اتنی محبت کی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ مولا تعالیٰ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان میں جو تارے ہیں یہ نیکیاں کسی کی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ایک کی نیکی ہے، کس کی؟ میرے عمر کی نیکی ہے، میرے عمر کی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ روتی کیوں؟ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ابو بکر کا پھر معاملہ کہاں ہے؟ ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ سرکار فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو ابو بکر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس آسمان کے تارے کے برابر ہے، اور عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں آسمان کے تارے کے برابر ہے، اور میرے ابو بکر کی جو 3 رات اور 3 دن میرے ساتھ غار ثور میں جو گزارے ہیں، اس ایک رات کے بدلے میں ابو بکر کی عمر کی نیکیاں، میرے ابو بکر کی نیکیاں اس پر بھاری ہے، عمر کی تمام نیکیوں پر میرے ابو بکر کی نیکیاں بھاری ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا سرکار ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ آ گئے، رونے لگے، فرماتے ہیں عمر روتے کیوں ہیں؟ بولے مجھے آپ کی جو کار کی 3 دن 3 راتوں کی زندگی آپ نے سرکار کے ساتھ گزاری ہے، میری پوری نیکی آپ لے آؤ، بس ایک رات مجھے دے دو، ایک رات مجھے دے دو، پوری نیکیاں میں نے آپ کو دی اپنی زندگی میں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ تو نیکی سرکار کی میں دے نہیں سکتا، عمر اور بھی جان مانگے جان دے سکتا ہوں، مگر میں وہ سال سرکار کے ساتھ گزارا ہوا سال میں نہیں دے سکتا، قسم خدا کی وہ جاتے باپ کی۔ بس آخری بات سن لو اگر آپ کہیں تو درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت، ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تعالیٰ کو امامت پر مسلط فرمایا۔ سرکار کی حیاتی میں سرکار ابو بکر صدیق نے 17 مرتبہ نمازیں پڑھائی، یعنی سرکار حیات تھے تو 17 مرتبہ آپ نے امامت کی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے حجرہ عائشہ میں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تمام صحابہ صفیں بنا کر کھڑے تھے، اس طرح تمام لوگ کعبہ اس طرف ہے اور سرکار کا حجرہ اس طرح سامنے تھا۔ اب جیسے ہی صحابہ نے کیا دیکھا کہ سرکار نے پردے کو ہٹایا، دیکھو تو صحیح میرے صحابہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، میں اپنے صحابہ کی نماز کو دیکھوں کہ میرے صحابی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے، سرکار نے پردے کو ہٹایا،
سرکار کے چہرے کا عکس مسجد نبی میں پڑا، پوری مسجد نبی روشن ہو گئی۔ سرکار کے چہرے پاک سے پوری مسجد نبی منور و مجلہ ہو گئی۔ صحابہ کی آنکھوں پر ایسا لگتا کوئی لائٹ مار رہا ہے۔ صحابہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، ابو بکر صدیق بھی امامت سے چہرے کو پھیر لیا، اس طرف سے اس طرف کر لیا، اور سرکار کی طرف دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی ہو رہا ہے، سجدے کے بعد پھر نماز پڑھی جا رہی ہے، پھر نماز پڑھنے پر الحمد شریف پڑھی جا رہی ہے، پھر آیت ملائی جا رہی ہے،